الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بنصرة الدين الهدى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبتنا الله وذكرا الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين شان صدیق اکبر پہ قربان شان صدیق اکبر پہ قربان رازدار رسالت کی کیا بات ہے گل میں سوکی کرانگا پر سمجھی جاؤ محبت نال بولنا جے شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت سارا نام ہی پڑھیا جائے کہ کیا بات ہے ضرور آ کرو شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت سارے بولو رازدار رسالت کی کیا بات ہے جس کو صدیق ہے خدا نے کہا جس کو
صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت کی کیا بات ہے جس کو صدیق ہے خود خدا نے کہا اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے۔ بڑا پیارا شاعر کا تخیل ہے، شاعر کا سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی، سب سے صحابہ کی جس کو امامت ملی، اور آسان کا بھی یہی ہے، طیبہ والے سے جس کو قرابت ملی، سب سے صحابہ کی جس کو امامت ملی، سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی، سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی، تاجدار صداقت کی کیا بات ہے، سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی، تاجدار صداقت کی کیا بات ہے، سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی، تاجدار صداقت، غار ہے یا کہ جنت کا گلزار ہے، غار ہے یا کہ جنت کا گلزار ہے، ایک طرف یار ہے ایک طرف مار ہے۔ مارا دے فارسی زبان دی سب نو یہ تے پتا جے نا کہ جدے نال ہوئے پیار تے محبت تے او ذات ہوئے سامنے، بولو سبحان اللہ۔ چھوٹا موٹا بھی کسی دا یار ہوئے نا تے جے او دا قرب نو نصیب ہوئے وہ نا سبحان اللہ، وہ نا سبحان اللہ، تے جے محبوب وہ ہوئے کہ مثال ہی کوئی نہ ہوئے تے پھر ہوئے اس محبوب دا چہرہ سامنے۔ تھوڑا جا جان میرے بار رکھو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گود چولی سر انور سرکار دا ہے، کچھ بولو سمجھنے والے واسطے اتنی گل وڈی ہے، اور ذات ساری تے بڑی شان والی ہے، یہ تے چولی دی مثال ہی کوئی نہیں۔ غار ہے یا کہ جنت کا گلزار ہے، ایک طرف یار ہے ایک طرف مار ہے، زہر پاؤں میں زانو پہ دلدار ہے، زہر پاؤں میں زانو پہ دلدار ہے، تیری صدیق قسمت کی کیا بات ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حبیب ربیب دلوں کے طبیب سرور کائنات مفخر موجودات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے دربار گہربار میں عدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم جملہ سامعین و ناظرین، اہل محبت، اہل عشق، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آج کی عظیم الشان پروقار
سالانہ تقریب تاجدار صداقت خلیفہ اول عشق اول رازدار مصطفیٰ زینت دربار مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ یار مزار مصطفیٰ امیر المؤمنین حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظمت و شان سیرت و کردار فضائل و خصائص کے حوالے نال نگاہت پذیر ہے۔ میرے برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد امتیاز احمد رانجھا صاحب، انہوں نے اپنے دوست احباب اہل محلہ اہل علاقہ سے کی محبتوں کے زیر سایہ اس آج کی محفل کو سجایا۔ اللہ کریم آج کی محفل سجانے والے، اس میں آنے والے، بیٹھنے والے، سننے والے، سنانے والے، لنگر پکانے والے، غلاموں کو کھلانے والے، اللہ سب کو اپنے دربار سے خصوصی فضل نصیب فرمائے۔ تھوڑا جہا تو ساتھ دھیان رکھنا ہے، تھوڑی جی دیر، کوئی لمبا چوڑا تو میں خطاب نہیں سنان لگا، تھوڑی جی توجہ میرے بات رکھو تے اے جی جنہ چر پئی نا سیانے آتے نے جنہ چر محفل ہوئے سر سواد دی ہوئے۔ اس واسطے جی میں شہر وچ تقریر کردا ہوندا تے میں بھی سوچدا کہ جیو جیاں خوراکاں نے وہ جی آواز ہے تو چلو پنڈاں وچ 100% نہیں بھی کم خالص رہا، پر ہر گھر دوجے چوتھے گھر وچ کچھ نہ کچھ دودھ پین کھان واسطے جو بھی لگ پاتا ہے۔ بولو سبحان اللہ، اور سی بولو سبحان اللہ۔ اللہ سونا تواڈے ساریاں دے رزق ایمان مال جان دودھ پتر وچ خیر برکت عطا فرمائے۔ اچھا ایک سادی کی گل تواڈے کول پوچھ لواں جیڑی ہر بچے نو پتا ہے، اسی اللہ دے فضل و کرم نال کون ہاں؟ ذرا گج کے بولو، اسی سنی ہاں اللہ رسول دے فضل و کرم نال، سارے تو پہلا مسلمان ہاں، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی نو سچیاں ثابت کرنے واسطے سن جڑی پہچان نصیب ہوئی ہے، اسی بحمد اللہ تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ہر نسبت نال پیار کرنے والے ہاں، ہر تعلق نال پیار کرنے والے ہاں۔ اسی کسے ہستی نو قبیلے تے کنبے تے خاندان تے برادری تے علاقے دی وجہ تو بعد وچ مننے ہاں، ساریاں تو پہلا مننے ہاں تے مدینے والے دی نسبت دی وجہ نال، مدینے والے دے تعلق دی وجہ نال مننے ہاں۔ اسی جس ہستی نال بھی پیار کیتا یا کرنے ہاں قیامت تک کردے رہاں گے، اس سارے پیار دی وجہ تعلق مصطفیٰ نسبت مصطفیٰ جی قرابت مصطفیٰ جنوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات نال اللہ نے تعلق عطا فرمایا۔ سنی ہر اس ذات نال پیار ایمان بھی سمجھدا ہے تے ایمان دی جان بھی سمجھدا محبت نال تو سب بول دیا رہنا ہے، ذکر ہی ایسا ہے یہ تہاڈا میرا کوئی کمال نہیں، یہ ذکر ایڈے سچے تے سونے تے ستھرے بندے دا ہے، اس ذکر نو جد بھی سنیا سجیاں سنیا، جد بھی اس ذکر نے چس دیتی ہے سچیاں تے سچیاں تے ستھریاں تے چنگیاں نو عطا فرمائیے۔ اودی وجہ ہے پھل گلدستے اندر سجدا ہے، پھل گلدان اندر سجدا ہے، پھل باغ کے سجدا ہے، پھل بڑا سونا کیوں نہ ہوئے اور جا کے روڑی تے سچ چھڑیے ہوندہ پھل لیے اور دیو ویلیو دے حیثیت کے اوقات نہیں رہ جاندی، جب بھی ویلیو دے حیثیت کے اوقات پھل دی دیکھے گا، گلدستے نظر آوے گا، باغ گلدان نظر آوے گا۔ اس واقع حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ذکر کے مقام دے مرتبے کہ شان نو کوئی ایویں تے عام نہ سمجھ رہی کہ جد سجائی مسلمان نے سینے میں سجائی۔ کچھ بولو سبحان اللہ۔ اللہ کی قسمیں جتھے اسلام نہیں اوتھے صدیق اکبر آئے ہی نہیں، کہ جتھے آئے نے پہلا اسلام ہے تے صدیق اکبر نے ذکر نہیں اوتھے ہی پھیرا پا
نال بولو سبحان اللہ۔ توجہ رکھنا، پھل جیڑا ہے جد گلدان ہوئے گا تے سجیا ہوئے گا، انجی انسان جد ایمان نال ہوئے گا تے جچیا ہوئے گا۔ انسان دی شان دے مقام دے مرتبہ وہ تا نظر آئے گا جد وہ سینے وچ نور ایمان چمکدا ہوئے گا۔ انجی ہور گل سوکھی کرا، چنگا سونا تے سچا تے ستھرا جوان بھی کیوں نہ ہوئے، 6-7 فٹ او دا قد کیوں نہ ہوئے، مگر جے اندروں سینہ او دا سرکار دے کسے رشتے دے لحاظ نال میلا ہوئے، سرکار دے کسے پیارے دے حوالے نال او دا سینہ اندروں بہنا ہوئے، اس 7 فٹے جوان دی کوئی ویلیو دے قدر و قیمت نہ ہو سی۔ ہاں ویلیو دے قدر و قیمت نہ ہو سی، او دے سینے وچ مدینے والے دے اہل بیت دا پیار بھی ہوئے گا تے صحابہ دا احترام بھی ہوئے گا۔ میں بڑے سوکھے تے سادے انداز وچ تواڈے نال گل پیا کرنا، اور آسان کر کے گل نہیں سمجھا لواں۔ ایک ہوئے جدا ذکر تسی تے میں کریے، او دی بھی بڑی شان ہے۔ محلے دا نیک معتبر بندہ جدا ذکر کرے، بندے آدھے نہیں سارے علاقے وچوں اے چنگا تے سونا ہے، ان علاقے والے چنگا سمجھتے ہیں، ان برادری تے ٹبر تے قبیلہ تے کنبہ تے خاندان چنگا سمجھتا ہے۔ میں صدقے جاواں جن ٹبر تے برادری تے قبیلہ تے کنبہ تے خاندان تے ایک ونڈ تے ایک پنڈ تے 4 پنڈ تے ایک ضلع دی 4 تحصیلاں ایک ملک چنگا آکھے اور چنگا سمجھ لینا ہے تے پھر وہ کیڑا کو چنگا ہوئے گا جنہوں ساریاں تو پہلا چنگا رب دے قرآن آکھیا۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ اچھا پھر کسی دا کوئی ذکر کرے، آندہ میرا ذکر فلاں کردہ ہے، میری گل فلاں کردہ ہے، فلاں کو میری شان ہے، میں کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت شان تے مقام لیاں ساری گلاں ایک پاسے، صرف ایک پہلو ذہن وچ رکھ، صدیق وہ شان والا ہے جدی صداقت تے گواہ اللہ دا قرآن ہے، جدی وفا تے گواہ اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ دے قرآن دا دامہ سپارہ پڑھ لیے، صدیاں پہلا ایک ہستی نے سفر کیتا، توجہ کریو، صدیاں پہلا رب دے حبیب نے سفر کیتا، سفر کرن دا جدو ویلا آیا حکم آ گیا، سنیا ہن تانوں میرے حکم تے اے شہر چھڑ کے دوجے شہر جانا پڑے گا۔ سفر کرن دا ویلا آیا، پوچھیا اے جبریل امین اس سفر وچ میرا ساتھی غمخار تے شریک کون ہوئے گا؟ جواب آیا سنیا وہی ہوئے گا جنہوں صدیق آکھیا جائے۔ اچھا سفر روزانہ ہوندے نے، کرنے والے سفر روزانہ کردے نے، توجہ کری گل ضائع نہ ہو جائے، سفر کرنے والے روزانہ سفر کردے نے، کسی دا سفر نامہ کوئی تحریر کرے، کسی دا سفر نامے دا بیان کوئی کرے، اے سفر کنا کو والا ہے، اے سفر کڈا کو شان والا ہے، جس سفر نو رب نے قرآن بنا چھڑیا، جس سفر نو رب نے قرآن بنا چھڑیا ہے، پھر وہ سفر کرنے والے جس تھان بیٹھے نے اس تھان نو قرآن بنایا ہے، اوتھے بہ کے جڑیاں گلاں کیتیاں نے اشارہ کنایہ او دا ذکر بھی قرآن وچ۔ میں صدقے جاواں میرے سونے محبوب دیا سونیا تے لاڈلیا تے پیاریا تے اونچیا تے سجیا، تیری وفا تے تیری عظمت تے تیرا مقام تے مرتبہ کیڈا اونچا ہوئے گا جنیاں صفائیاں میرے اللہ دا سونا قرآن پہ آپ دے۔ توجہ فرما لو، سپارہ دم ہے، سورت توبہ ہے، سورت بولو بولو سورت توبہ ہے۔ جدو تیرے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کے گئے غار وچ، بولو بولو سبحان اللہ۔ میں کوئی حدیث نہیں پڑھنے لگا، یہ حدیث بعد پڑھنا، پہلا اللہ دا قرآن پڑھنا پہ۔ اللہ دے قرآن میں واضح بیان فرمایا ہے، فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا
ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ دا بڑا پیارا معنی بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جب ہستیاں سفر کردیاں جا رہی ہیں، دو ہستیاں سفر کردیاں جا رہی ہیں، لوگوں اس گل ول دھیان کرو، ایک اللہ دا حبیب ہے، دوجا اللہ دے حبیب دا حبیب ہے. ایک اللہ دا حبیب ہے، دوجا اللہ دے حبیب دا حبیب ہے. اللہ دے حبیب دا محبوب ہے، پیارا ہے. فرمایا اذ یقول لصاحبہ، بلکہ فرمایا اذ ہما فی الغار، جدوں دوویں ہستیاں غار جروا کرنے، جدوں دوویں ہستیاں غار تشریف فرمانے. میں صدقے جاواں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے مقام دے مرتبے تو، میں تیرے نصیباں دے مقدراں تو قربان جاواں. جدوں ہجرت دی رات آئی ہے، اللہ کریم نے کڈا سونا انتخاب فرمایا ہے. اور آ سنیا تیرے سینے نو میں مزید روشن کرنا چاہنا، تیرے لئے اپنے ایمان مزید میں جشنی دینا چاہنا. سنی کڈا خوش نصیب ہے، سنی کڈا مقدرہ والا ہے، جیڑے بستر تے لیٹے نے سنی انہاں دا وی غلام ہے، جیڑے ہجرت وچ نال نے سنی انہاں دا وی غلام ہے. اے تیرے میرے سینے دا کمال ہے، ورنہ کائنات کے سینے انہیں سوڑ گیا نے. یہ حیدر قرار دا ذکر ہے کہ یار غار دا کوئی نہیں، یہ یار غار دا ہے کہ حیدر قرار دا کوئی نہیں، یہ حضرت علی مرتضی دا ذکر ہے جناب صدیق اکبر دا کوئی نہیں. پر میں صدقے سنیا اپنے ایمان تے نال کری، اپنے ایمان تے مان کریا کر. اللہ نے تینوں مینوں سینہ عطا فرمایا ہے، توجہ کر کے میں تینوں مزہ بناؤں والا ہے. اللہ نے سانوں سینہ عطا فرمایا ہے. ہجرت دی رات آئی ہے، ڈیوٹیاں لا دیا گئی نے، پروردگار والوں ڈیوٹیاں لا دیا گئی نے، ڈیوٹیاں دتیاں گئی نے. اپنی تھاں بستر تے نائب بنا کے لٹانا ہے، سونیا فلاں نال لے کے جانا ہے. اے بستر تے لیٹن والا کون ہوے گا، اے نال جان والا کون ہوے گا. قدرت نے منتخب فرما دیتا ہے، قدرت نے ادا انتخاب کر دیتا ہے. ڈیوٹیاں لا دتیاں نے. میں نہ ذکر یار غار نو حیدر قرار تو وکھریاں کرنی کوشش نہ کی جائے. حیدر غار حیدر قرار یار غار تو جدا نہیں، یار غار حیدر قرار تو جدا نہیں، کیونکہ ڈیوٹیاں لگیاں نے پروردگار والوں لگیاں نے. جیڑیاں جیڑیاں لگیاں نے، ہر ایمان والا ڈیوٹی کرن والیاں دا احترام بھی کرتا ہے، ڈیوٹیاں والیاں دی شان بھی بنتا ہے. فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. سوال پیدا ہوتا انہیں سانو کوئی دس دے وے وہ غار وچ جنوں قرآن آتا ہے دو میں سے دوسرا وہ کون؟ اچھی تو بولو، لمیاں گلاں ول نہیں جاندے. اسی یعنی قرآن آتا ہے اثنین کہندے نے دو نو، ثانی اثنین دو میں سے دوسرا. اسی یعنی ایک کون ہے؟ اللہ دے حبیب نے. دوجے کون نے؟ اللہ دے حبیب دے حبیب. اور میں نہیں آتا اللہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمانے نے، آپ فرمانے نے اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے یار سے فرماتے تھے، جب اپنے یار سے فرماتے تھے، یعنی تیرے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جڑیاں گلاں کیتیاں نے، جڑے جملے بولے نے، جڑی تسلی دیتی ہے اللہ کریم نے قرآن وچ بیان فرمائیے. میں ایک گزارش کر کے گھر کے لے جانا چاہنا، یہ سونا تسلی دے، ذکر قرآن جو ہوئے سونا کوئی راز کی گل کرے، ذکر قرآن جو ہوئے سونا نال رکھے، ذکر قرآن جو ہوئے سونا سفر نال کرے، ذکر قرآن جو ہوئے. اور ایک مقام نہیں، علماء اس چیز کے گواہ نے، کئی مقامات بلکہ سب تو زیادہ ہے آپ کی عظمت و شان میں نازل کی دیا گیا نے. میں ایک ہی کو مختصر کر کے اپنی گل میں لے جانا چاہنا. یاد رکھ لو اسی او خوش نصیب جڑے قرآن نال رب رحمان دی رضا
فرمایا جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب مدینے والے نے اپنے یار سے فرمایا، اپنے یار سے فرمایا نا، اور میں قربان جاؤں تیرے میرے کریم لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمان میں سرکار اپنی موج تشریف فرما سن، بڑی مشہور حدیث ہے، اسی علماء کو سماعت یقیناً کیتی ہوئے گی۔ آپ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول جاءنی جبرائیل فقلت له اخبرنی عن فضائل عمر، سرکار تشریف فرمانے جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہو گئے۔ اچھا سرکار نے فرمایا اخبرنی عن فضائل عمر، ایک روایت ہے اخبرنی بفضائل عمر، سرکار حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرماندے نے اے جبریل میرے عمر دیاں شاناں تے سنا، اخبرنی بفضائل عمر، میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو بیان کرو، مقام بیان کرو، مرتبہ بیان کرو۔ اینی کو موٹی جی گل تے سمجھ آ گئی ہے، سرکار دے یاران دا ذکر کیتیاں سرکار راضی ہوئے۔ تو سرکار آپ نہیں کوئی فرمان دے کہ ذرا میری عمر دی میں شان دے سناؤ۔ اچھا حضرت جبریل علیہ السلام نے نہیں کہا حضور چھڑو شاناں بڑیاں نے پر تسی انہاں دا نا نہ لو، شاناں بڑیاں نے مقام بڑا ہے۔ اگر نہیں سنے جے تہاڈا دل کردا ہے تے پھر میں سناواں، کچھ بولو، سنیا تہاڈا دل کردا ہے تے میں سناواں۔ سرکار فرماندے نے اخبرنی بفضائل عمر اخبرنی عن فضائل عمر، اے جبریل امین میرے عمر دی شان بیان کرو، مقام بیان کرو، مرتبہ بیان کرو۔ وما له عند اللہ تعالی، میری عمر دی آسمانہ تے شان کیے، مقام کیے، مرتبہ کیے، کنیاں عزتاں نے، کنیاں ٹوراں نے، کنیاں شاناں نے، میری عمر دا کمال کینا ہے، میری عمر دا شان کینا ہے، مرتبہ کینا ہے، ذرا بیان دے کر دیو۔ حضرت جبریل علیہ السلام دا جملہ جڑا ہے وہ بڑا مشہور جملہ ہے۔ آپ نے فرمایا سنیا جے تہاڈی مرضی ہے، جے تہاڈی رضا ہے، میں شان عمر بیان کراں، شان عمر بیان کرن واسطے میں اپنا آپ پیش کر دیاں۔ سنیا تہاڈی تمنا ہے شان عمر بیان ہو جاوے، جبریل امین دی زبانی بیان ہو جاوے، میں ضرور بیان کر دیاں، لیکن اینی کر میری آپ محبت نال سماعت کر لو۔ مولا عمر فاروق دی شان بیان کرن واسطے مینوں بڑا لمبا عرصہ درکار ہے، مینوں بڑا ٹائم چاہیدا ہے، تھوڑے جہے ٹائم وچ شان عمر بیان نہیں ہو سکتی۔ توجہ کری میں کی کہنا چاہنا، تھوڑے جہے ٹائم وچ شان عمر بیان نہیں ہو سکتی۔ سنیا اگر میں بیان کرنا چاہواں، لو جلست ما کا قدر ما لم يصلوا في قومه لم استطع ان اخبرك بفضائل عمر۔ سنیا جے تسی چاہتے ہو جبریل امین شان عمر بیان کرے، مقام عمر بیان کرے، مرتبہ بیان کرے، تے پھر اینی گل میں عرض کر لواں، اگر میں شان بیان کرنی شروع کر دیاں، بیان کر دیاں کر دیاں کر دیاں کئی سال لنگ جان، حتیٰ کہ 100 سال لنگ جائے، پھر 100 لنگ جائے، پھر 100 سال لنگ جائے، سنیا بیان کر دیاں توجہ کرو میں کی کہنا چاہنا۔ فرمایا میرے عمر دی شان بیان کرو، میرے عمر دا مقام بیان کرو۔ فرمایا ہاں ہاں بیان کرنا وا، لیکن بیان کر دیاں 950 سال لگ جان، سنیا پھر بھی تواڈے عمر دی شان بیان کرن دا حق نہیں ادا ہوئے۔ شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد۔ اچھا فرمایا کیا تھا؟ میری عمر کی شان بیان کرو۔ یہ نہیں ہے کہ سرکار شانہ بڑیاں نے پر میں بیان نہیں کر سکتا، معذرت نہیں سنیا، تسی اگر سن دے ہو تو میں بیان کر کنیاں بیان کرا۔ فرمایا 100 سال نہیں، 200 300 400 جنہ نوح علیہ السلام اپنی قوم وچ کیا فرمایا ہے۔ ایک روایت 950 سال دا ذکر ہے، عرصہ تبلیغ دا ذکر ہے، ایک مطلق آپ دے قیام
صدیق اکبر دیاں نیکیاں وچوں ایک نیکی دا نام ہے ان عمر حسنۃ من حسنات ابی بکر. میں سنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں ساریاں نیکیاں نہیں، انہاں دی ایک نیکی نے عمر فاروق. میں عرض کراں جی ایک نیکی اتنی اللہ دے ہاں شان والی ہوئے وہ پورا وجود کنیاں شانہ والا ہوئے گا. یا انج کہہ لو دوسرے نمبر پہ جیڑی شخصیت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی اونا دی عظمت انہیں 100 سالاں میں بیان نہ ہو سکے تو پھر پہلے نمبر والے صدیق اکبر دی عظمت کا بیان کیوں ختم ہو جائے گا. فإن عمر حسنۃ من حسنات ابی بکر. اتنا لمبا عرصہ لنگ جائے بیان کردیاں تے تواڈے عمر فاروق دی شان نہیں نکلی. انیاں شانہ والے عمر فاروق رضی اللہ یہ ایک دوسرے روایت ہے نا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گود سرکار سر انور رکھ کے آرام فرما دیں. آپ نے پوچھا حضور کسے دیاں نیکیاں آسمان دے ستارے جنیاں ہیں؟ کسے دیاں نیکیاں آسمان دے ستارے جنیاں ہیں نے؟ نام حسنات عمر. ہاں میری عائشہ صدیقہ میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں میں میرے عمر فاروق کی نیکیاں آسمان کے ستاروں میں نہیں ہیں. تو پھر دیاں واسطے تے اپنے باپ کمال ہوتے ہیں. آپ نے پوچھا حضور پھر این حسنات ابی بکر پھر میرے ابا جی دیاں نیکیاں دا کی مقام ہوئے گا؟ انما جمیع حسنات عمر کا حسنۃ واحدۃ لابی بکر حسنۃ واحدۃ لابی بکر. فرمایا میرے عمر فاروق کی ساری نیکیاں صدیق اکبر کی ہے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کیسا انصاف ہے. کیوں؟ یہ اتنی شان والے تھے جن کو اللہ نے ہر لحاظ سے پہلا نمبر عطا فرمایا. اب دوسرے مقام پہ آ جائیے. اللہ نے شان کتنی عطا فرمائی، مقام کتنا عطا فرمایا، مرتبہ کتنا عطا فرمایا، شان و شوکت کتنی عطا فرمائی، اور پھر ان کی وفاؤں کو کس انداز میں بیان فرمایا. قربان جائیے آج پڑھنے والے پڑھتے ہیں، پڑھنے والے پڑھتے ہیں جدو فارغ ہوتے ہیں سند کوئی ادارہ دیتا ہے، کوئی یونیورسٹی دے دی ہے، کوئی کالج دیتا ہے، مگر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کالج بھی ختم، ادارہ بھی ختم، اور وہ دی گئی سند بھی ختم. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی ڈگری کے مالک ہیں جن کی ڈگری کو بیان میں اللہ کا قرآن فرمایا. اور جب تک کسی بھی جگہ پہ کوئی کلمہ گو اہل ایمان قرآن پڑھتا رہے گا پیارے کی عظمت اور شان کا بیان پڑھا جاتا ہے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. اور یہ ذکر اتنی اعلیٰ شان والا ہے، اتنے مقام والا ہے، اتنے مرتبے والا ہے. قربان جائیے رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے کتنی شان عطا فرمائی اور کتنا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا. مسجد نبوی شریف کا صحن ہے، مسجد نبی شریف کا بیڑا ہے، سرکار تشریف فرمانے اور محفل پاک میں بیٹھنے والا ہر کوئی شان والا ہے. مجمع میں بیٹھنے والی ہر ہستی شان والی ہے. وہ کسی عشق والے نے اپنے عشق کا اظہار کیا، سناوا
بڑی بڑی سونیاں محفل چاہیے نے پر اس محفل کا نظارہ کون بیان کرے محفل بھی نہیں سونی ہے انداز بھی نہ سونا ہے میں تو یہی کہہ لینا ہونا محفل سونیاں دی صحیح ہے درمیان ساریاں تو سونا آپ مسجد نبی دا سونا سونا سینے سرکار دے پیارے پیارے یار بیٹھے ہوئے نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا ہے سنی تیرے عقیدے نو میں سلام کرنا جانا سنی ایک پاسا لے کے دوجا پاسا چھڑ نہیں دینا دوجا لے کے پیڑا چھڑ نہیں جانا صحابہ سنی جڑا شان والا کیوں ہے مقام والا کیوں ہے سنی دا سینہ و شان والا سینہ ہے جنہیں سینے دے مدینے والے دے اہل بیت دا حیا بھی موجود ہے صحابہ کرام دا پیار بھی موجود ہے میں صدقے جاؤں فرمایا مسجد نبی شریف دا سینے اس سینے سرکار بھی جلوہ کرنے آپ دے پیارے پیارے یار بھی جلوہ کرنے راوی بیان کر دینے سعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی منا محمد اللہ تعالی وعثنا علیہ سرکار ممبر کے تشریف فرمائے نے ممبر کے جلوہ کرو گے پھر میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی علیکم تختلفون فی اصحابی اے میں کی دیکھنا پیا میرے صحابہ دے بارے بندے گلاں کر دینے اے میں کی دیکھنا پیا میرے صحابہ دے بارے گلاں کر دینے فرمایا اور سیانا تے سچا تے سچا انسان اس چیز نو سمجھدا ہے جے ہور کسے دی محبت دی لوڑ نعوذ باللہ نہ ہوندی تے سرکار نو بیان کرنے دی لوڑ ہی کیڑی ہے.
سرکار فرماندے بس اللہ دی ذات نال پیار کرو تے پھر ہو سکے تے میرے نال کر لیا جی، دو بڑیاں جی۔ مگر سرکار نے مختلف روایات نے، اس روایت سرکار نے محبتاں ترے بیان کیتیاں نے، جدا موٹا جہا رزلٹ اے نکلدا ہے سرکار او دے تے راضی نہیں جیڑا صرف صحابہ دی گل کرے یا جیڑا صرف اہل بیت اطہار دی گل کرے، اور کرے تاں میں انہاں نال انہاں نال نہیں، نعوذ باللہ۔ سچا تے سچا وہ نہیں ہوندا، سچا تے سچا وہ ہوندا ہے جہدے سینے وچ مدینے والے دے اہل بیت بھی پائے جاندے نے تے سارے صحابہ پائے جاندے۔ اسی تے کیونکہ سنی عادت عشق والے لوگ اسی گل سوکھی کر لینے ہاں، نیڑیوں کر لینے ہاں، اسی آنے ہاں جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے، سامنے جتنے ذرے تھے ستارے ہو گئے۔ فرمایا کیا جانتے نہیں ہو؟ انہیں کیا کیا 2-3 سال یا 1 سال 10 سال 20 سال نہیں، فرضہ اللہ تعالی الی یوم القیامہ، قیامت تک جیڑا جیڑا میری امت چاہے گا، قیامت تک جیڑا جیڑا میری امت جائے گا او دے تے فرض ہے۔ معلوم ہوتا جن نے انہاں نو من لیا ہوئی تے امتی، سرکار نے فرمایا نہیں میری امت تے فرض ہے، تے جن ہوئے چنگے لگ دے دا مطلب ہے امت بھی ہے، تے پھر 10 سال 20 سال 100 سال جی 200 سال نہیں، قیامت تک جیڑا جیڑا میرا غلام ہوئے گا او دے سینے وچ میرے اہل بیت دا احترام بھی ہوئے گا تے میرے صحابہ دا احترام بھی ہوئے گا۔ اچھا اینی گل کر کے مجمع صحابہ دا بولو سبحان اللہ۔ اچھا مولا علی شیر خدا بھی موجود رہے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھلو جاندے، بڑے ادب نال عرض کردے سنیا آ جڑی گل تساں فرمائی ہے نا یہ دے وچ تے ہر شے نعوذ باللہ رل مل گئی ہے، ساڈا بھی پیار ضروری ہے تے صحابہ دا بھی ضروری ہے، ساڈا تے فلاں فلاں سارے رشتیاں دا پیار تساں فرض کر چھڑیا ہے، یہ تے گل اکو جی ہو گئی ہے تے کچھ ونڈ کرو۔ مولا علی شیر خدا دا اٹھ کے نہ کھلونا اس گل دی دلیل ہے سن کوئی ایک دوجے تو جدا نہ کرے، اے ساڈے نال نے اسی دے نال۔ اچھا اینی گل کر کے سرکار کی فرمایا، قربان جائیے سرکار دا جملہ ہوئے جڑا پڑھیے تے ایمان والے دا سینہ ٹھردا ہے، ایمان والے دا سینہ ٹھردا ہے۔ کی سرکار نے فرمایا این ابو بکر، مجمع چ بہن والیو ابو بکر کتھے نے؟ اچھی تے بولو، میں تمہیں موٹی جی گل سمجھان لگا، نہ لین لگیا بھی سرکار نے جد بھی لیا، نہ لین لگیا بھی نمبر پہلا دیتا۔ کتب حدیث پڑھ کے دیکھ لو، اتنے بھی سرکار نے اینی گل کر کے فرمایا ابو بکر، ابو بکر صدیق کہاں ہیں؟ آپ اٹھ کے کھلوندے نے، کھلو کہ ہاں نہ سونے میں آیا، ہائے ہائے مزہ نہیں جو اچھی بولو سبحان اللہ۔ سرکار فرماندے نے میرے ابو بکر کتھے نے، میرے ابو بکر کتھے نے؟ نمبر پہلا ذکر پہلا، ساریاں تو پہلا پوچھیا میرا ابو بکر کتھے وے؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی نہیں بولے، عمر فاروق نہیں بولے، اور کوئی صحابی اور نہیں بولے، سونے اسی بھی تے ہیں ماں انہاں دا نام پہلے کیوں؟ کیونکہ سارے جان نے، سارے شانہ والے نے، سارے مقام والے نے، سارے مرتبے والے نے، پر جیڑا سارے تو اعلیٰ تے افضل ہے او کبھی ابو بکر صدیق ہے۔ این ابو بکر
رضی اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اٹھ کے کھلو کیا دن سونے میں سرکار نے کی فرمایا ادنو منی سونے ذرا نیڑے آویں نا آئے پنجابی ترجمہ ادنو منی میرے قریب آ جا اچھی بولو ادنو منی میرے قریب آ جا مسجد نبی دا ویڑا صحابہ دا مجمع ہے بڑے بڑے شانہ والے اشرا و بشرا سعد و سعید طلال زبیر حسنین کریمین حیدر قرار بڑی بڑی شانہ والے بیٹھے ہیں سرکار نے اپنے پیارے جانا لے کے کھڑا کر کے فرمایا جدو آکیا سونے میں آکیا ادنو منی سونے میرے قریب ہو جا سونے میرے نیڑے ہو جا میرے بل میں کو میں گل سمجھانا جانا آکیا میرے قریب آ جا میرے نیڑے آ جا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے سرکار دے قریب ہو گئے فاطمہ گل سوکھی کر لواں جسے آکھا نا نیڑے آ جا نیڑے آ جا ایک تو میں نہیں جے مرضی جو مرضی نیڑے ہو جائے تو میں نا جڑا مرضی نیڑے ہو جائے یہ اللہ دے حبیب دی ذات ہے یہ اس حبیب دی ذات ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا توجہ کریں یہ اس حبیب دی ذات ہی جدے گھر والیاں نو پاکی رب دتی آ پھر سن میں کیا رہنا یہ اس حبیب دی ذات ہی جدے گھر والیاں نو پاکی رب دتی آ جدے گھر والیاں نو پاکی رب دتی آ جدے گھر والیاں نو پاکی رب دے او دے حبیب دی طہارت دا کی عالم ہوے گا تے پھر کوئی غیر طاہر بندہ اللہ دے حبیب دے قریب تے نیڑے نہیں ہویا یار غار نو سینے لا کے تیرے میرے آقا نے دس چھڑیا ہے صدیق میرے نال بھی ہے صدیق مینوں پیارا بھی اچھا سینے لایا آپ دے متھے دا بوسا لیا متھے دا بوسا لے کے سرکار دی آنکھاں وچ آنسو آ وقالا بِأَعْلَى صَوْتِهِ سرکار نے چنگی اچھی آواز کٹ کے آکھیا معاشر المسلمین اے صحابہ دی جماعت ھذا ابو بکر صدیق ہے جے میرا ابو بکر صدیق دیکھو نا کسی نے کوئی شے بندے وکری بھی کھانے فرض کرو میں کوئی کتاب باہرلے ملک کو منگائی ہوئے یہ تو نہ لبے نا اے جیو نہیں سمجھے بھئی میں کہ اے جیو جیڑی باہروں آئی ایتھوں نہیں لبدی مطلب کی بھی کھان دا کہ ایک کتاب منفرد ہے ساریاں تو وکھری ہے بلا کے سینے لا کے قریب کر کے ہی فرمایا ھذا ابو بکر صدیق بین والیاں سارے ویندے رہنا ہے دے ابو بکر صدیق
سوال پیدا ہوتا ہے کیا نال بہن والوں نہیں پتا ابو بکر صدیق کیا نال بہن والے جانتے نہیں سن جانتے سن سرکار نے قیامت تک نظام دینا سی کوئی نمبر انہاں دا اور نہ رکھے میں جو آنا پیا یہی محبت نہ بولو سبحان اللہ ھذا ابو بکر صدیق ھذا ابو بکر صدیق لوگو اے میرا ابو بکر صدیق ہے ھذا ابو بکر صدیق ھذا شیخ المہاجرین والانصار ھذا صاحبی صدقنی حین کذبنی الناس وآوانی حین طردونی واشترانی بلالا من مالہ فعلا مبغضہ لعنت اللہ ولعنت اللائنین اور میں لوگو اے میرا ابو بکر صدیق ہے یہ مہاجرین نبی بزرگ ہے یہ انصار نبی سردار ہے ھذا صاحبی اے میرا صحابی ہے میرا صحابی ہے اللہ کا قرآن میں پڑھا اذ یقول لصاحبہ میں کیا میں صدقے جاواں سنیا کڈا وڈا صحابی ہے جنوں قرآن بھی صحابی آکھے نبیاں دا سلطان بھی صحابی آکھے ھذا صاحبی اے میرا صحابی ہے اے مہاجرین کے انصار دا سردار ہے یہ بیان کر دیا آپ نے فرمایا لوگوں سن لو صدقنی حین کذبنی الناس فرمایا جدو لوگ مینوں منتے نہیں سن لوگ میرے تو دور نستے سن جن نے منن وچ بھی پیر کیتی ہے وہ صدیق اکبر آکھیا جاتا ہے صدقنی حین کذبنی الناس اور امام سیوطی رحمت اللہ علیہ محب طبری رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا سرکار معراج سے واپس جب آ رہے تھے مقام ذی طوا پہ آ کے پوچھا اے جبریل ذرا یہ تو فرماؤ جب میں جا کے یہ شان بیان کروں گا قبیلہ برادری کنبہ خاندان تو نہیں مانے گا کون مانے گا فرمایا یصدقک ابو بکر وہو صدیق تمہاری تصدیق وہ کرے گا جس کو ابو بکر کہتے ہیں اور وہ صدیق ہے اس لیے ان کو صدیق کوئی کہے تو اس کی خوش بختی ہے انہوں نے جنہیں صدیق آکھنا ہے وہ دی اپنی خوش قسمتی ہے انہوں نے کسے دے آکھن دی نہیں بلکہ میں نو ایک سید دا جملہ یاد آ گیا بولو سبحان اللہ تو آڈے تے گواڑیو سید آج بھی آرام فرمائے پھالیے دی سرزمین تے پیر سید یعقوب شاہ صاحب رضوی رحمت اللہ علیہ اچھی بولو آپ بڑا سادہ جا جملہ فرمایا کر دے سن آپ فرمایا سن جنو آپ حضور امام آکھن جنو آپ حضور امام آکھن جنو آپ حضور امام آکھن مل کے پڑھئے جنو آپ حضور امام آکھن ملیا کنو مقام صدیق دیا جنو آپ حضور امام آکھن ملیا کنو مقام صدیق دیا آپ نے بڑے مٹھے سے تھوڑی نظر رکھنا عشر تک راسی ستا وچ قدمہ گنبد خضرا والے کے عشر تک راسی ستا وچ قدمہ ملیا کے نو مقام صدیق دیا جنو آپ حضور امام آکھن ملیا کہ نو مقام صدیق دیا ایک کہ ہو سی کون امام صدیق دیا حشر تک راسی ستا وچ قدم ملیا کہ نو مقام صدیق دیا فرمایا لوگو ھذا ابو بکر یہ ابو بکر ہیں مہاجرین کے شیخ
سردار، بڑے بزرگ، انصار کے بڑے بزرگ، بیان کر کے فرمایا آوانی حین تردونی، فرمایا جس ویلے میں نے کوئی گھار رکھنے تے تیار نہ ہی نا، جس گھار رکھے وہ صدیق اکبر، جس نے مجھے پناہ دی جب لوگ مجھ سے بھاگ رہے تھے، دور ہو رہے تھے، جس نے پناہ دی وہ ابوبکر صدیق۔ اور میں پنجابی سادہ جا جملہ آکھاں تو یاری دا سواد نہیں آ گیا، یاری دا سواد آ گیا نا جنہ چر زہری زندگی رہی ہے ناڑ۔ بولو بولو مزہ لو گل، یہ کسے دی آنکھیاں فرق نہیں پونا، یہ تیرے میرے آنکھیاں ناڑ نہیں ہے، نہیں ناڑ، تو میں نام ہی آنکھیے ناڑ تے نہیں فرق پہ جانا ہے۔ سرکار کوڑ سما کے دسی ایک کل بھی ناڑ سی آج بھی ناڑ، مگر یاد رکھ چونکہ سنیاں اور خوش نصیب ہاں، کیوں سرکار دے سامنے کھلو کے قبر ہر کسے جانا ہے، سائیاں پوچھ لینا مر ربو کا، ماں دینوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ایمان والا ہویا آکھے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ماں دینوں کا، دین کیڑائی؟ دین الاسلام، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ادو مدینے دے تاجدار دی جلوہ گری ہو جانی ہے، سائیاں نے پوچھنا ہے انہاں نوں کی آندا رہے تے کی خیال ہے جے کسے دی زبان وچوں سرکار دے پیاریاں نوں ایسے اوڑے پھوڑے جملے نکل گئے تے سرکار راضی ہونا ہے؟ سرکار دے سامنے او جیا نظریہ نہ رکھ، میں سوکھی گل کرنا، او جیا نظریہ تے عقیدہ نہ رکھ جیڑا کل تو سرکار دے سامنے کھڑا ہو کے بیان نہ کر سکے۔ سرکار تینوں ایک بار یہ نہیں فرمایا تیرے تو وڈا کون بدبخت ہے تو میرے صدیق دی صداقت شک کیتا سی؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا نا فتاوی رضویہ میں، مسئلہ تو یہی ہے نا کہ بدھ نو نو نہیں لانے چاہیے، اگے پیچھے واراں چلاؤ جمعے لاؤ زیادہ اچھے نے، تو وہ ایک مولوی صاحب حدیث پڑھی نا، پڑھ کے انہاں کہ سند ٹھیک نہیں، نو لا لے، مرد لگ گیا، پریشان ہو گئے۔ راتی خواب جب سرکار آئے نا فرمایا مولوی جی بڑے پریشان ہو، اگر حضور پریشان دیاں، کھل سفید ہو گئی ہے، داغ بن گئے نے، جمعہ کیویں پڑھاواں، نمازاں کیویں پڑھاواں، پریشان ہاں۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا مولوی جی تانوں میری حدیث دا نہیں سی پتا؟ حضور پتا سی عمل؟ حضور میں سند تے ذرا تھوڑا جا شک کر گیا سا۔ فرمایا کیا تیرے واسطے اینا کافی نہیں سی کہ میرا فرمان ہے؟ کڈے افسوس دا مقام ہے، اج دلیلاں دے کے دسنا پوے گا صدیق صدیق نے، اج دلیلاں دے کے دسنا پوے گا صدیق وفادار نے، ایڈے وڈے وفادار نے جنہ دی وفاداری تے اللہ دا قرآن گواہ ہے۔ اور میں قرآن چو بھی کھانا، قرآن فرماندہ صدیق تے ونڈن والا ہے، تو میں نو کٹ کے قرآن جو کوئی بھی کھا دے کہ آپ ونڈن والے نہیں لین والے سا؟ صدیق اکبر تے ساری زندگی مدینے والے دے قدمات وارشہ قربان ہے۔ یہ تے سکول دیاں کتاباں بھی واقع سی، بچیاں جدو پڑھتے ہیں سکول واقع گزرے نے کہ سرکار نے دین نہیں فرمایا مال لے آؤ، کدوں کیا سی سارا لے آؤ، یہ نہیں آخیا سی نا مال لے آؤ تعاون کرو۔ حضرت عمر فاروق ادا لے آئے تھے آپ سارا ہی لے آئے، جیڑا بنا آکے ہر شے وار چھڑے، اشارہ ہی کیتا نا دیو، سارا کچھ آ کے لے آئے۔ پوچھیا سونے ہر شے لے آئے؟ سونے ہر شے ہی لے آئے، گار کی چھڑے ہی؟ فرمایا سونے گار اللہ دا حبیب چھڑ آیا۔ انہاں دی نظر اچ تے انہاں شے دی ویلیو ہی کوئی نہیں، جڑے قصے کہانیاں اس واسطے ذہن وچ رکھ ہمیشہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر لحاظ نال اللہ نے آپ نو اللہ شان عطا فرمائی۔
ہر لحاظ نال اللہ نے آپ نو عرفات اعلیٰ مقام تے مرتبہ عطا کیتا. اور میں صرف یہ بھی اشارہ کر لواں معراج علی لاتی سرکار جدے جان نا، امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا رول بیان میں، سرکار فرمایا میں جدے جاواں نا اگوں مینوں صدیق اکبر دی آواز آوے، جیڑے آسمان تے جاواں جیڑے پاسے جاواں آواز آوے. میں حیران ہویا باری تعالیٰ اے میرے تو پہلو آ گئے نے. نہیں سنیا آئے تسی ہو پر سانو پتہ ہے تانوں انہاں نال پیار ہے، اساں انہاں دی صورت فرشتہ پیدا کیتا ہے تاکہ جدھر جاؤ تانوں تہاڈے یار دی آواز ہوندی رہے. اس واسطے چونکہ بحمد اللہ تعالی سنی نا، بولو ذرا سنی. اور یہ کہڑا کوئی مینے والی گل ہے، یہ کوالٹی ہے. اور کیڑی سونی کوالٹی ہے جدے سینے وچ مولا مرتضیٰ بھی نے، مشکل کشا بھی نے، شیر خدا بھی نے، عمر فاروق بھی نے، عثمان بن نورین بھی نے، حسن و حسین بھی نے، سعد و سعید بھی نے، طلحہ و زبیر بھی نے، جی سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار جس کے سینے میں موجود ہو اسے سنی کا سینہ کہا جاتا ہے. کسی بھی نسبت سے کسی بھی سرکار دے پیارے دا ذکر ہوئے ساڈے سینے نو کوئی پرواہ نہیں، سینہ سوڑا ہی نہیں. اور مجدد پاک نے بڑا واضح فرمایا تیرا دل کرے سویرے شامی مولا مشکل کشا دا ذکر کر، دن رات تیرا دل کرے مولا مشکل کشا دے نعرے مار، پر وہ مار جو دین جو شریعت ہے جسے تے آپ راضی نے. اور میں بڑے واضح لفظ ہیں جانا وہ دی علی علی تے شیر خدا نہیں راضی جدے سینے میں ابو بکر کوئی نہیں، جدے سینے چ عمر فاروق کوئی نہیں، عثمان بن نورین کوئی نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ دی علی علی تے راضی نے جدے سینے میں مولا علی بھی آباد نے، مولا علی شیر خدا دے یار بھی آباد ہے. اچھا میں ایک جملہ آکھن لگا، جب جملہ مکے نا تو تسی کی آکھو گے؟ نہیں آیا. کی آکھو گے؟ بولو بولو کی آکھو گے؟ اچھی تے بولو. جو شعر مکے نا تو آکھنا نہیں آیا. جیڑا حق نہیں مندا جڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں. عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا. جڑا راز عمر دا منکر ہے
وہ بشر جے دین تے نہیں آیا جے شک صدیق دا مشکوک ہے وت سچ زمین تے ہی نہیں ہے اس بات ذہن وچ رکھ ساریاں گلاں ایک پاسے صاحب کنوں آدھے نے جڑا نال ہوئے جڑا کول ہوئے جڑا قریب ہوئے جڑا نال ہوئے جڑا قریب ہوئے قرآن فرماندہ ہے لصاحب ہی جب غار میں اپنے یار سے فرماتے تھے غار میں اپنے یار سے فرماتے تھے اور میں قربان جاواں مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خاندان ہوئے آپ دے پتر ہو شہزادے ہو پوترے ہو جی اگلیاں نسلہ دے شہزادے ہو جد بھی کسے انہاں بزرگاں دا نام لے کے پوچھے ہے خاندان علی نے ہمیشہ تعریف فرمائی ہمیشہ تعریف فرمائی اس واسطے پیارے ہو زندگی دا کوئی پتہ نہیں کیڑے موڑ تے ساتھ چھڑ جائے تے کتھے چھڑ جائے کوشش کریا کرو پنجاں نمازاں وچوں کوئی ایک قضا نہ ہو یہ ہو جائے کدی تے پھر دی قضا فوراً ہوئے زندگی امیر کبیر رئیس جگیردار تھانے دار تحصیلدار ہر ایک دی امانت یہ تے سادہ بندے نا ایک دوجے کو سنتے رہنے ہیں نا آنے اے دیہڑا تے پھر دینا ہی دینا اے ٹائم تے پھر آنا ہی ہونا تے جد وہ ٹائم ٹل نہیں سکتا انکار نہیں ہو سکتا پھر تینوں مینوں سوچنا پوے گا ساڈی فجر قضا نہیں ہونی چاہیے کیونکہ نا سردی دیاں کیڑیاں لمیاں راتاں نے بندہ آرام نال اٹھ کے تہجد تے فجر ادا کر سکتا اور گل نو ہاسے یا مذاق نہ لے کے جائیو اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہاں ویسے ہی گناہ لکھے جان گے جے اللہ دے گھر وچ انج دی گل کر کے ہساں گے نعوذ باللہ مذاق کران گے تے گناہگار ٹھہران گے اللہ دے گھر وچ کچھ سیکھن بیٹھے ہاں اس دربار وچ جنہ ادب تے عزت تے عاجزی نال آوے گا اوناں تینوں خیر زیادہ نصیب ہوے گا اور یاد رکھ سنیا جے تیری فجر ادائے زور ادائے اثر ادائے مغرب اور عشاء ادائے سمجھ تینوں رب نے خوش نصیباں شامل فرمایا اس واسطے پہلا کوشش اے کرو کہ نماز دی پابندی ہوئے تاکہ دنیا تو جان والا جاوے تے او دا نا فرمانا وچ نہ لکھیا ہوئے رب دے پیاریاں وچ لکھیا نمبر 2 اینا کو قرآن ضرور پڑھی کہ تیرا قرآن نال تعلق قائم رہے پنڈ دا ماحول ہے میں آپ سادہ جا دیہاتی بندہ سویرے اندوتے منہ گڈوا لے کے مجھی ہیٹھ جا پویے تاویں دودھ ہی لبنا ہے تے نماز پڑھ کے قرآن پڑھ کے اللہ رسول نو یاد کر کے جا کے بسم اللہ پڑھ کے بویں گا اللہ دودھ بھی عطا فرمائے گا تو او دے وچ تینوں اپنی رحمت بھی عطا فرمائے گا اپنے دیاں پتراں بچیاں نو سونی گل دا درس ہمیشہ دیا چنگا چوکھا سونا کھان پینو بے شک دے مگر نظر ضرور رکھ تیرا دتیا رزق کسی ایسے کم چو استعمال نہ ہوئے کہ کل تینوں دیہڑے قیامت دے جواب دینا اوکھا ہو جائے بچیاں والے ہو میں یہ نہیں آتا کہ اپنے پتراں نو شیواں لے کے دینیاں چھڑ دیو انہاں دی چاہت دا ضرور خیال کر مگر خیال اے رکھیں کہ دے چاہت پتر یا دی پوری کر دیاں مالک نو ناراض نہ کر یہ غیر شرعی چاہت ویکھ کے اپنے دی پتر نو سمجھا بچیا ایک کم تیرے میرے واسطے کل قیامت نو باہر ہو سی بچیا تیری مہربانی مینوں اس راہ نہ پا جس راہ تے ٹریا میں کل قیامت نو اوکھا ہواں سنیو اج دنیا تے دل لان واسطے برا کوڑا باندے نے سجن کوڑا باندے نے دیاں تے پتر کوڑ ہوندے نے اس گھر دی سوچ دن چ ضرور سوچیا کر
جتھے تیرا دل لان واسطے برادری تے کنبے تے قبیلے تے خاندان تے یار تے سجن نہیں ہونے، اوتھے تیرا دل نبیاں دے سلطان دے پیار نال آباد ہونا، نماز تے قرآن نال آباد ہونا۔ اس واسطے گل میں مکا دیتی، صرف اینا آنا پیا نمازاں دی پابندی ہوئے، اللہ سونے دا قرآن پڑھیا جائے، دیاں پترانوں چنگی سونی تربیت دیتی جائے، اپنے اپنے ماں باپ نال پیار کیتا جائے، انہاں دی خدمت کیتی جائے۔ اے اج رشتے ہیں نے تے انہاں دا خیال کرو۔ یاد رکھ اے اج بزرگ تیرے گھارے جڑے سفید والاں والے ابا جی دادا جی چاچا جی موجود نے، مت سمجھی کہ اے بزرگ ساڈے تے بوجھ نے، اے بزرگ ساڈے واسطے اللہ دی رحمت دا ذریعہ نے۔ یاد رکھ جویں جویں بندہ سینئر ہوتا جاتا ہے، کلمہ اسلام وچ اللہ نو پیارا لگتا جاتا ہے، اس واسطے جس گھر وچ بزرگ موجود ہے اس گھر نو اللہ دیاں رحمتاں دی توجہ نصیب ہے۔ جیڑا ماں باپ نال پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، راضی رکھتا ہے، وہ یہ دنیا بھی شان والی ہوئے گی تے اگلا جہان بھی ہوگا شان والا۔ تے میں نہیں آتا یار نہ بناؤ، دنیا تے یار ضرور بناؤ، پر کم از کم یار وہ بنائی جدا عقیدہ صحیح ہو، جدا عقیدہ بالکل صحیح ہوئے۔ کوئی ایسا بندہ یار نہ بنائی جدے کول بیٹھیاں تیرے ایمان نو فرق پہ جائے، جدے کول بیٹھیاں تیرا عقیدہ ہی خراب ہو جائے، جدے کول بیٹھیاں بلکہ میں تے جانا انہوں یار بنا جیڑا تیری باں پھڑے تینوں مسیتے لے، تینوں نماز دا عادی بنا دے۔ سنیو سادیاں سادیاں گلاں دو چار میں تواڈے سامنے رکھیاں نے۔ خوش نصیب ہوئے جدے سینے وچ مدینے والے دی ہر نسبت دا حیا موجود ہے، ہر تعلق دا حیا موجود ہے، ہر پیاری ہستی دا پیار موجود ہے، اور وہ پیار قائم رکھنا ہوئے تے پھر بندے نو سچا سچا سنی عقیدہ بنانا پوے گا، جدے وچ مدینے والے دے اہل بیت بھی موجود ہوں گے، صحابہ کرام بھی موجود ہوں گے، کیونکہ اسی تے ادب والے لوگ ہاں، اسی آنے ہاں مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، یار غار نبی تیری کیا بات ہے، تم نے سب کچھ لٹایا نبی کے لیے، جان سارے نبی تیری کیا بات ہے۔ اللہ سونا جنیاں دوستاں بیلیاں پیاریاں نے محفل پاک سجائی، قاری صاحب نے تعاون کیتا، شریک ہوئے آئے بیٹھے، اللہ سب دا آنا بہنا منظور و مقبول فرمائے۔ اور اس محفل پاک جتنی دیر ذکر اذکار ہویا، اللہ دا صدقہ تواڈے میرے خاندان دے جڑے دنیا تو ٹر گئے نے، اللہ سونا انہاں دی بخشش فرمائے۔ بالخصوص میرے نانا جی جنہ دا 2-3 دن پہلا انتقال ہویا، اللہ پاک انہاں نو اپنے جوار رحمت جگہ عطا فرمائے۔ گل مک دی اسے گل تے مک گئی ہے، دنیا تے انج دا ٹائم گزار کے نہ جائیں کہ تیرے جان بعد تینوں کوئی چنگیاں لفظاں نال یاد نہ کرے، انج دا ٹائم دنیا تے گزار کے جا کہ ہر کوئی تیرے جان تے پریشان ہو جائے، ہر اک تیرے جان تے واندی ہوئے، جیو تو اس طرح کہ ہر کوئی تمہارا احترام کرے، جاؤ تو اس طرح کہ ہر کوئی تمہیں سلام کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔